بلا آخر جسٹس شوکت عزیز صدیقی سچے ثابت ہو گئے۔ جسٹس صدیقی کی برطرفی کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے کر جو آرمی افسران کی عدالتی معاملات میں مداخلت تھی اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ جسٹس صدیقی کی برطرفی کے وقت صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، ان کی کابینہ کیا ذمہ دار ہیں؟ جو اس میں ایک سوال اور ہے کہ درخواست گزار جج یعنی جسٹس شوکت عزیز صدیقی، درخواست جو جواب گزار جج ہیں جسٹس انور کانسی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، جنرل فیض حمید، ان میں سے کون سچا کون جھوٹا؟ ایک اور نکتہ کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ با اختیار وزیر اعظم ہیں؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کل سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ آ گیا کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی تھی اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جو ہماری جو عدالتی اور سیاسی تاریخ میں اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت دور رس ہوں گے اور ہر مرحلے پر محسوس ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک طویل عرصے سے فوجی مداخلت جو ہے نا وہ جاری رہتی ہے سیاسی نظام کے اندر۔ اسی حوالے سے وہ کس طرح کی مداخلت ہے، کتنی ہے، میں آپ کو اس ولاگ کے اینڈ پہ ایک ایسا واقعہ بھی سناؤں گا تاریخ کے اوراق سے جس سے یقیناً آپ پہلے واقف نہیں ہوں گے۔ یہ بات کرتے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے 2018 میں جب اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل فیض حمید صاحب پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے اس طرح سے اپروچ کیا کہ میں جو ان کے خلاف میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے خلاف جو پاناما لیکس کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں ان پر میں ان کو کس طرح کی سزائیں دوں اور کتنے عرصے کی سزا دوں۔ جیسے شوکت عزیز صدیقی نے بڑا کھل کر اس وقت کہا تھا کہ نہ صرف مجھے اپروچ کیا جا رہا ہے آرمی چیف اس کی ڈی جی ISI کی طرف سے، بلکہ میرے چیف جسٹس یعنی اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس انور کانسی کو بھی اپروچ کیا جا رہا ہے، جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلے ان کی مرضی سے کیے جائیں جس طرح کے فیصلے ڈی جی ISI جو ہے وہ چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف یا ان کی صاحبزادی کو ریلیف دیا تو اتنے سالوں کی ان کی محنت جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی۔ اب وہ کیا محنت تھی، وہ کس طرح کی گئی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں حکومتیں بنانے میں بگاڑنے میں اس طرح کا کردار ہوتا ہے جو سیاسی کردار ادا کرتی ہے ISI، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس پر بات ہونی چاہیے، کھل کر بات ہونی چاہیے۔ نہ تو ہمارا کوئی مقصد فوج کے خلاف بات کرنا ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، ہم اس کی تکریم کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں دوستوں اور ساتھیوں تو ہم فوج پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ اس نقطے کو سمجھیں، ہم ان کے جو لوگ ہیں جو سیاسی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں سیاست کے اندر یا عدلیہ کے اندر جو ہے، ہم اس کردار پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنے کی بات ہے کہ فوج پر تنقید نہیں ہے، فوج کا جو سیاسی کردار ہے جب وہ ادا ہوگا کسی بھی شکل میں ہوگا تو پھر اس پر تو بات ہوگی نا، کہ ظاہر ہے آپ سیاست میں آ رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح آپ اس کو مینپولیٹ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی حکومتیں بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ ان کی برطرفی غیر آئینی تھی۔ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل نے جو کردار ادا کیا اس کی سفارش پر پھر جو کابینہ نے جو سمری بنائی جس کی اپروول عمران خان صاحب نے دی، اور اس کے بعد پھر ان کی جسٹس صدیقی کی برطرفی کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ صدر پاکستان نے جاری کیا، یہ سارا عمل جو تھا وہ غیر شفاف اور غیر قانونی تھا۔ اب دیکھیں اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں، اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے لوگ انوالو ہیں، اس میں جو فوجی افسران ہیں وہ انوالو ہیں، اس میں کابینہ کے لوگ انوالو ہیں، اس میں پھر وزیر اعظم اور صدر مملکت جو ہیں وہ سب اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ انتہائی ایک بھیانک رخ ہے کہ جب ہماری، اسی لیے ابھی ہم نے ایک نقطہ بیان کیا، آپ سے بات کی تھی کہ کیا شہباز شریف صاحب با اختیار وزیر اعظم ہیں؟ ہمارے ہاں کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ با اختیار نہیں رہا۔
ابھی آپ کو یاد ہے کہ 2 دن پہلے خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تو جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جنرل فیاض حمید اور جنرل جو ہے باجوہ صاحب کا احتساب کریں گے یا ان کے خلاف انکوائری کریں گے. تو جب انٹرویو لینے والے اینکر نے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ تو آپ کے گلے پڑ سکتا ہے, آپ پہلے بھی اس کو دیکھ چکے ہیں, تو انہوں نے کہا جی پڑ جائے کوئی بات نہیں, ہم گھر چلے جائیں گے, ہمیں گھر کا رستہ آتا ہے. تو اس پہ پھر انصار عباسی صاحب نے اگلے دن کالم بھی لکھا کہ جناب خواجہ صاحب کو پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے گھر جانے کی. جناب اگر آپ اتنے تردد سے, اب آپ ان کی مرضی سے, ان کی آپ قوت سے, ان کی آپ رہنمائی سے, ان کی ہمدردی سے آپ اقتدار میں آ گئے ہیں, تو خواجہ صاحب آپ کو یا آپ کے ساتھیوں کو گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اگر آپ نے اسی طرح کا گھر جانا تھا تو جلدی تھی تو پھر آپ جو ہے وہ آپ اس انتخاب کا حصہ کیوں بنے؟ یہ بڑا اہم نقطہ تھا جو انصار عباسی صاحب نے جو کل اٹھایا اپنے کالم میں. ہم اب واپس آتے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے معاملے پر کہ دیکھیں اس میں جتنے انوالو لوگ تھے ان میں ایک بندہ جو تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی, اس کو تو چلو ٹھیک ہے انصاف مل گیا, وہ بحال تو نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی, 62 ایئرز جو ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے جج کے لیے, لیکن سپریم کورٹ نے ان کو ایک ریٹائرڈ جج کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کو تمام مراعات اور پینشن جو ہے وہ ملے گی, کیونکہ برطرفی کی صورت میں یہ دونوں مراعات ان کو نہیں ملتی. لیکن انہوں نے کیا کہا جسٹس صدیقی نے, انہوں نے کہا کہ میرے لیے مراعات یا پینشن اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی جتنی کہ میری برطرفی جو ہے وہ ناجائز اس کو کہا جائے وہ اہمیت تھی. یا دوسرا پہلو جو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں, کہتے ہیں جن پر میں نے الزام لگائے ہیں, میں نے جن پر بات کی ہے, میں آج بھی اس پر قائم ہوں. اگر ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوتی ہے اور ان کو سزا ہوتی ہے تب یہ کیس میں سمجھوں گا کہ اس کا فیصلہ پراپر طریقے سے ہو گیا ہے. اور یہی سب سے مشکل اور سینسٹیو پہلو ہے کہ اب جو ہے وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے جناب. اب کون سی طاقت ہے جو جنرل فیاض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے؟ آپ کو پتہ ہے ماضی قریب میں جب مشرف صاحب کے احتساب کی بات ہوئی تھی اور پھر اس وقت کیا ہوا تھا جناب, اور آج بھی اگر اسی تاریخ کو دہرایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے نتیجے اب بھی برآمد ہوں. لیکن یہ ہماری موجودہ فوجی قیادت جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم بہت بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا آئین موجود ہے, اس ملک میں ایک آئین ہی ایسی چیز ہے, آئین ہی ایسی زنجیر ہے جس نے اس ملک کو باندھا ہوا ہے. تو خدا رہا اس آئین کے تقدس کو کوئی بھی پامال کرے, خواہ وہ فوجی افسران ہوں, خواہ وہ ججز ہوں, خواہ وہ سیاستدان ہوں, وہ صحافی ہوں, وکلا ہوں یا کوئی بھی ہوں, ان کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, اگر ہم نے زندہ رہنا ہے, تو یہ آئین کے تقدس کو جب ہم نے تسلیم نہیں کر لینا تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. دوستوں اور ساتھیوں, اب ان لوگوں کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی یا کس طرح ملتی ہے, یہ تو اب امتحان ہے ہمارے سب اداروں کا, سپریم کورٹ کا بھی ہے, موجودہ گورنمنٹ کا بھی ہے, موجودہ جو آرمی قیادت ہے اس کا بھی ہے. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ ویلاگ کے اینڈ پہ میں آپ کو وہ واقعہ بتاؤں گا کہ ہمارے حکمران جو ہیں, جو سیاسی حکمران ہیں, وہ کتنے کو با اختیار ہوتے ہیں, اقتدار میں تو آ جاتے ہیں وہ. اس کا میں آپ کو حوالہ دوں گا, عطا اللہ مینگل صاحب, یہ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور بڑے سینئر پولیٹیشین تھے, بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. اور یہ جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا کئی دہائیاں پہلے, وہ آج بھی ہمارے ٹی وی کے آرکائیو میں نا موجود ہوگا وہ انٹرویو جو ہے نا, کبھی آپ سرچ کریں تو شاید آپ کو مل جائے, جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لیاقت علی خان کے بعد, ان کی شہادت کے بعد کوئی ایک وزیر اعظم ایسا نہیں آیا جسے اختیار بھی منتقل ہوا ہو. انہوں نے بھٹو صاحب کی مثال دی کہ بھٹو صاحب اس کی شدید قسم کی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ با اختیار وزیر اعظم ہیں. وہ کہتے کہ اگر بھٹو صاحب با اختیار وزیر اعظم ہوتے تو ان کا یہ حال نہ ہوتا کہ جس قسم پرسی کی حالت میں جس طرح ان کو پھانسی دی گئی, یہ ایک با اختیار وزیر اعظم اگر ہوتے تو ان کا یہ حال نہ ہوتا. تو اگر بھٹو صاحب کے متعلق ان کا یہ خیال ہے کہ اتنے پاپولر لیڈر تھے وہ اپنے وقت کے, اگر وہ با اختیار نہیں تھے تو ان کے بعد وزرائے اعظم جتنے بھی آئے وہ فوجی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس سے ساز باز کر کے, اس کی مدد سے, اس کی رہنمائی سے وہ اقتدار میں آئے. وہ خواہ وہ نواز شریف ہوں, خواہ بے نظیر بھٹو ہوں, خواہ وہ کوئی اور میاں شہباز شریف یا عمران خان, کوئی بھی ہوں. جب یہ لوگ ساز باز کر کے ان کی بی ٹیم بن کے آتے ہیں
اور جو ہے پھر یہ کس طرح کسی کے خلاف کسی اخلاقی بنیاد پر یا آئینی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں۔ عطا اللہ مینگل صاحب نے ایک اور بڑی مزے کی بات بتائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بلوچستان کے ایک لیڈر ہیں غوث بخش بزنجو صاحب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جی، بزنجو صاحب کہا کرتے تھے کہ جو ہے نا ہمارے ملک میں جو فوج ہے، جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو ہمارا ہندو کلچر ہے نا انڈیا کا، اس میں وہ جو جیٹھ ہوتا ہے نا، جو یعنی کہ شوہر کا بڑا بھائی جو ہوتا ہے، جو عورت ہوتی ہے اس کے شوہر کا بڑا بھائی، تو ہندو کلچر میں عورتیں اپنے جیٹھ کا نام نہیں لیتی نا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ وہ ادارہ ہے جس کا نام لیا جاتا ہے نا، باقی کالا کا توا ان کے ہاتھ میں ہے، جو ان کو اپنا مکھڑا پیش کرتے ہیں وہ ان کو سامنے لاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے منہ پر وہ کالک ملی جاتی ہے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور کوئی نیا بندہ اپنا مکھڑا پیش کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اتنا ہی اختیار ان لوگوں کے پاس ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وقت بدل گیا ہے، وقت کے تقاضے بدل گئے ہیں، اب وہ دور نہیں رہا۔ اب ہماری تمام سیاسی کلاس جو ہے اس کو، ہماری اعلیٰ عدلیہ کو، ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو اپنا اپنا آئینی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ وہ ملک کے خلاف ہیں یا وہ اچھا نہیں کر رہے، لیکن صرف جو ادارہ جس کا جو آئینی کردار ہے وہ وہی ادا کرے جو اس کو آئین نے تفویض کیا ہے۔ اگر ہم اس پر چلتے رہیں گے تو آنے والا وقت جو ہے وہ یقینی طور پر ہماری خوشحالی اور ترقی کا وقت ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہمارے یہ ویلاگز پسند آئیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ یہی انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔